ای زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ آج ہم ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں، بیسیکلی ہم کنسیپٹ پہ ڈسکس کر رہے تھے، ڈیمانڈ کنسیپٹ آف ہاسپٹیلٹی انڈسٹری۔ اب ہم نے اس میں کلچرل کو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، اب ہم ڈسکس کریں گے انکم ڈسٹریبیوشن سے جو ڈیمانڈ آف ہاسپٹیلٹی سروسز ہیں ان پہ کیا ڈفرینس پڑتا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی انکم ڈسٹریبیوشن کیا ہوا کہ جب ہم نے دیکھا ہے جنریشن ٹو جنریشن انکم ڈسٹریبیوشن کے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوئے، تو اس صورت میں کیا ہوا، اس صورت میں عورتوں نے بھی کمانا شروع کیا اور مردوں نے بھی کمانا شروع کیا، کیونکہ وومنس بھی کام میں آ گئیں اور مینز بھی کام میں آ گئے۔ جب مینز اور وومن دونوں کام میں آ گئے تو انہیں لازمی طور پہ لیجر کی ضرورت پڑ رہی تھی، کیونکہ لیجر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ دونوں کام کرتے تھے تو تھک جاتے تھے۔ بعض اوقات لیجر نہیں بھی کرنا ہوتا تھا تو تھکے ہارے آ کر جب وہ اپنے گھر پہنچتے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ ہاسپٹیلٹی کی سروسز کو یوز کرنا پڑتا تھا۔ تو اس سے تھوڑا سا ہماری ڈیمانڈ سائڈ پر ہاسپٹیلٹی کی بہت فرق پڑا اور کافی حد تک فرق پڑا۔ پھر اگر یہاں ایک اور بات کرتے ہیں تو یہاں یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ پر ایسے بھی فرق پڑا ہمارے کہ جب ہم نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو دیکھا تو لوگوں کے پاس انکم آنا شروع ہو گئی، پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ جب پیسہ آنا شروع ہوا، پہلے لوگ اس چیز کو نہیں سوچتے تھے، لیکن جب ان کے پاس پیسہ آنے لگا تو انہوں نے ہاسپٹیلٹی سائڈ پر اٹریکٹ کیا۔ بیسیکلی ہوا کیا کہ سوسائٹیز کے اندر جو لوگ ہوتے تھے یا جو رہائشی ہوتے تھے وہی اپنی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ لوگ اپنی مرضی کے قانون بناتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، وہ چیزوں کو اتنا انفلیشنل لیول پہ لے جاتے تھے، اتنا مہنگا کر دیتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک نارمل ویجز کمانے والا بندہ بھی ہاسپٹیلٹی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا تھا اور ہاسپٹیلٹی کو جو ہے سرو کرنے لگتا تھا، یعنی ہاسپٹیلٹی کے اوپر سرو کرنے لگتا تھا، اپنی منی اپنی اسپینڈنگز جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی سروسز کے اوپر کرتا تھا۔ تو وہاں بہت زیادہ شفٹ دیکھنے میں آیا ڈیمانڈ پہ، کیونکہ آلموسٹ یہ چیز لائی گئی، کیونکہ یہ چیز پیدا کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم مڈل کلاس فیملیز کی بات کریں تو مڈل کلاس فیملیز کے اندر کیا ہوا، وہاں پر بھی انکم کا آنا کم ہو گیا۔ جب انکم کا آنا کم ہوا تو آلموسٹ جو مڈل کلاس فیملی تھی اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے نا وہ مزید کام کرنا شروع کر دیے، دو کام کرنے لگی، تین کام کرنے لگی۔ جب انہوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ جو ہے ہم کام تو کر رہے ہیں، کما تو رہے ہیں، لیکن سیدھی بات ہے اگر وہ کما رہے ہیں تو گھر کا کام بھی کس نے کرنا ہے، یا گھر میں آ کے انہوں نے جو کھانا پینا کرنا ہے وہ بھی کچھ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہاسپٹیلٹی سروسز کی طرف رجوع کیا، کیونکہ جب ان کے پاس انکم آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کمائیں گے یا ہم کھائیں گے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہاسپٹیلٹی سروسز کو، جیسے ریسٹورنٹس ہو گئے، اوپن کیفیز ہو گئے، ان کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھا اور ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ انکریز کرتی گئی ڈے بائی ڈے، اور اسی طرح سے انکریز ہوتی بھی گئی، کیونکہ جب ان کو دونوں کو کام کرنا ہوتا تھا تو میل اور فیمیل دونوں اپنے لیجر یا پلیجر کے لیے جو ہے وہ اپنی یہ پلیجر کہہ لیں یا سمپل ایز اپنی نیڈ کے لیے وہ ڈپینڈ ہونے لگے ہاسپٹیلٹی سروسز پہ، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ڈیمانڈ انکریز ہو گئی ہماری۔ اب ہم نے نوٹس کیا پچھلے ڈیکیڈز میں، یعنی پچھلے 10 سالوں میں دیکھا کہ بہت زیادہ انفلیشن بڑھی۔ جب انفلیشن بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، تو آلموسٹ کیا ہوتا ہے کہ سب نے کام کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی انفلیشنز ہوئیں تو جو مڈل کلاس فیملیز تھیں ان کے سارے ممبر تقریباً کام کرنے لگ گئے۔ جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو آلموسٹ انہیں لیجر یا پلیجر کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لازمی طور پہ ان ہاسپٹیلٹی انڈسٹریز کی طرف رخ کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے ایک تو ہماری انڈسٹری کو بہت زیادہ واسٹ کیا، بہت زیادہ پھیلاؤ دیا، اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور فرق یہ پیدا کیا ہمارے اوپر کہ جو ہماری انڈسٹری تھی اس کے اندر ڈیمانڈ انکریز کر دی، یعنی ہماری ڈیمانڈ بڑھا دی۔ یعنی جیسے ہمارے ریسٹورنٹ تھے تو ریسٹورنٹس کے اندر کمپٹیشن بڑھ گیا، کمپٹیشن کے بعد سروس بڑھ گئی، سروس کے بعد ٹیسٹ پہ آ گئے لوگ، ٹیسٹ ڈپینڈنٹ ہونے لگے، تو پھر اس سے کیا ہوا کہ اس طرح ہماری جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھی وہ انکریز ہونا شروع ہو گئی اور ڈے ٹو ڈے اس میں بیٹرمنٹ آتی رہی، اچھا ہوتا رہا وہ۔ تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور سیٹ اپ کے اوپر، جیسے آپ کی دیکھا گیا ہوگا کہ میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سپوز یعنی اسے کہنا چاہیے، تو میاں بیوی جب دونوں جاب کر رہے ہیں تو وہاں کیا پوزیشن آئی، وہاں پر یہ آئے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ٹف ہونے لگے، تھکنے لگے، کیونکہ انہوں نے انفلیشن کی جو گیپس تھے ان کو فل کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا، فریکوینٹ سے کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں سے ڈائن ان کے اوپر جانا شروع کیا کہ ہم ڈائن ان آؤٹ کریں گے، یعنی ہم باہر جائیں گے اور ہم جا کے وہاں پر جو ہے وہ آؤٹنگ کریں گے یا اس کو ریلیکس کریں گے اپنے آپ کو، کیونکہ جب وہ 7 ڈیز اپنے ایک سرکل میں گھوم رہے تھے تو انہیں لازمی طور پہ ریلیکس چاہیے تھا۔ تو یہ جو جنریشن تھی، اس جنریشن نے بھی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو ڈیمانڈ کو انکریز کیا، کیونکہ جب دونوں کے دونوں کام کرتے
کرتے تھے تو دونوں کے دونوں کو پلیجر اور لیجر کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی, کوئی اسپیس چاہیے ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مزید ہاسپٹلٹی انڈسٹری کو انکریز کیا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہاسپٹلٹی انڈسٹری تھی اس کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ شفٹ آیا, بہت زیادہ چینج آیا, جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ بھی انکریز ہوئی, اور ہماری جو کہنا چاہیے کہ انڈسٹری وائڈ ہوتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, اس کے اندر جو ہے گروتھ آتی گئی تیزی سے. دیکھیں اسٹوڈنٹس, اگر ہم انکم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہماری تمام اکنامیکل فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ہاسپٹیلٹی لیول پر بات کرتے ہیں تو واقعی میں ہاسپٹیلٹی لیول بھی انکم ڈسٹریبیوشن کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے جو کہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے اکنامیکل فیکٹرز کے اندر. جو اکنامیکل فیکٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں بڑا سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے, یہ ہمارے پاس وہ تمام ویلیوز ایڈ کرتی ہے ہماری لائف کے اندر. جیسے کہ ہم اکنامیکلی کسی اور سیکٹر کو دیکھتے ہیں, اسی طرح ہم ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہاں پر بہت سارا ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یہ بھی اکنامی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے, اور اکنامی میں اس کا بہت اہم کردار ہے. یہاں یہ چیز بات بتانا اس لیے ضروری تھی کیونکہ ڈیمانڈ سائڈ پہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا. کلچرل وے میں ہم نے بات کر لی, ہم نے اس پہ بات کر لی, تمام چیزوں پہ بات کر لی. لاسٹ ہمارا یہ ڈسٹریبیوشن والا رہ گیا تھا, تو ہمارا ڈیمانڈ والا ٹاپک یہاں پر وائنڈ اپ ہو گیا.